الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ عزیز سامعین محترم، آج ایک ایسے مسئلے پہ بات کرنی ہے جو انتہائی اہم ہے اور بار بار پوچھا جانے والا مسئلہ ہے۔ وہ ہے سنت مؤکدہ کے بارے میں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 وبعدها 2 وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 وقبل الفجر 2 رواہ ابو داود۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ آتی ہے۔ ترجمہ حدیث مبارکہ کا یہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور بعد میں 2 رکعتیں یعنی فرضوں کے بعد، اور اسی طرح مغرب کے فرضوں کے بعد 2 رکعات اور عشاء کے فرائض کے بعد 2 رکعات اور فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ان 12 رکعات کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ان کی پابندی کی اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک اور زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے فرضوں کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھی اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ رب العزت جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے کہ جس شخص نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی تو اس کے لیے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے، یعنی جو 2 رکعتیں فجر کی ہیں ان کی فضیلت اللہ کے نبی نے کتنے اچھے انداز میں بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ مختلف نمازوں کے ساتھ سنن نوافل کی فضیلت کا الگ ذکر بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ان سنن راتبہ کی حیثیت کیا ہے اور کیا انہیں چھوڑنے والا گناہ کا مرتکب ہوگا یا نہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان سنتوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑا اجر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سنتیں فرض اور واجب بہرحال نہیں ہیں، اس لیے ان کا چھوڑ دینے والا وہ ایسا گنہگار نہیں ہوگا جیسا کہ فرض یا واجب کے ترک کرنے سے اس کے اوپر گناہ آنا تھا۔ اس مسئلے کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرنے اور سمجھانے کے لیے ہم 3 حصوں میں اسے تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، عذر یا بغیر عذر کے ان سنتوں کا کبھی کبھی ترک کر دینا۔ نمبر 2، ان سنتوں کو بغیر عذر کے یا عذر کے ساتھ اکثر اور بیشتر اوقات میں ترک کر دینا۔ نمبر 3، ان سنتوں کو حقیر یا معمولی سمجھ کر ترک کر دینا۔ جہاں تک پہلی شرط کا تعلق ہے، یعنی کبھی کسی مجبوری جیسے وقت کی قلت وغیرہ یا محض غفلت کی بنا پر یا بیماری کی وجہ سے ان سنتوں کا ترک کر دینا، بلا شبہ ایسا شخص ایک افضل عمل سے محروم تو ضرور ہوگا،
مگر اسے گناہ گار قرار دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، کیونکہ نمازیں 5 فرض ہیں۔ ان 5 نمازوں سے مراد جو ہے وہ مکتوبہ یعنی فرائض نماز ہیں، نہ کہ سنن و نوافل۔ اس کی دلیل ہے، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نجد کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور پوچھا، اللہ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس نے عرض کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا 5۔ تو اس نے عرض کیا، حل علی غیرہا، یعنی حل علیہ غیرہا، کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی نماز فرض ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا الا ان تطوع، نہیں مگر یہ کہ تو مطلب کوئی سنت نماز یا نفل نماز زیادہ پڑھ لے تو اس کا الگ سے اجر ہے، لیکن تمہارے اوپر ان 5 فرض نمازوں کے علاوہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تو انہیں دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العزت نے مطلب جو نئے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں ان کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہاں بھی سنن اور نوافل کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کا ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ سنتوں کو چھوڑ دینے والے شخص کو گناہ کا مرتکب قرار نہیں دیا جا سکتا، اور یہ دونوں احادیث مبارکہ بخاری و مسلم میں موجود ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو عذر یا بغیر عذر کے ان سنتوں کو اکثر و بیشتر ترک کر دیتے ہیں اور بہت کم ادا کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں تو ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملی کہ ہم ان کو گناہ کا مرتکب قرار دے سکیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ لوگ خیر کثیر، اجر جزیل سے محروم رہتے ہیں، اور یہ محرومی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، فرض نماز کے ادا کرنے والے کے فرض میں جو نقص اور کمی رہ جاتی ہے وہ ان سنتوں اور نفلوں کے ذریعے پوری کی جاتی ہے۔ اور آج ہم میں سے کون ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے جو فرض ہیں وہ کامل و مکمل ہیں، نقص و کمی سے خالی ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک اس کمی کو پورا کرنے کا محتاج ہے، اور اگر وہ سنن و نوافل سے بھی محروم ہو گیا تو پھر اس کی یہ کمی کیسے پوری ہوگی؟ اس لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے، اس سے بچنا چاہیے تاکہ ہم گناہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں، جس طرح بعض لوگوں نے نفلوں کو فرضوں کا درجہ دے دیا اور وہ نفل کی پابندی بھی فرض کی طرح کرتے ہیں، اسی طرح ایک تیسری قسم ان لوگوں کی بھی ہے جو ان سنن کو حقیر اور معمولی سمجھ کر ترک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا، سنتیں ہی تو تھیں، ان کی کیا حیثیت ہے۔ سنت کی تحقیر و استخفاف جرم ہے، اور ایسا شخص یقیناً گناہ کا مرتکب ہوگا، بلکہ سنت کا مذاق اڑانے والا تو وہ تو کفر کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے جو شخص نماز کی ان سنتوں کو حقیر و معمولی سمجھ کر ناقدری کرتا ہے اور انہیں ترک کر دیتا ہے تو ایسا شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ اس حد تک جانے سے احتراز کرنا چاہیے اور معصیت سے بچنا چاہیے۔ خلاصہ کلام میرے بھائیو یہ ہے کہ نمازیں 5 ہی فرض ہیں۔ وتر جو ہے اس کے وجوب میں بھی کچھ اختلاف ہے، بعض نے واجب کہا، بعض نے سنت کہا،
لیکن وطر کے بارے میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی پابندی کی جائے۔ جہاں تک سنتوں کا تعلق ہے تو ترک کی تینوں اشکال جو شرعی حیثیت سے تھیں وہ میں نے اپنے علم کے مطابق آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ وطر اور فرض نماز یہ ضروری ہے ان کو ادا کرنا، اور جب یہ آپ سے وقت میں چھوٹ جائیں یعنی ان کا وقت گزر جائے تو وطر کی بھی قضا ہے اور جو فرائض ہیں ان کی بھی قضا ضروری ہوگی، لیکن اگر سنتیں رہ جائیں تو ان کی قضا نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے یہ بھی ایک اگر ہم عقلی طور پہ سوچیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ جو سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو ہم گناہ کا مرتکب تو نہیں ٹھہرائیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ بہت بڑے ثواب سے، بہت بڑی جو بشارتیں ہیں ان سے محروم ہو جاتا ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنتوں کو چھوڑ دیا، میری سنت سے اعراض کیا تو قیامت کے دن وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جو سنن ہیں اور نوافل ہیں ان کی جو ہے آپ ان کو بھی وقتاً فوقتاً پڑھتے رہا کریں، ان کے ذریعہ سے ہماری نمازوں کی کمی پوری ہوگی، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت کے مسائل کو سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح جیسے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔